انتہائی واجب الاحترام جناب سردار امجد علی خان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، برادر مکرم جناب مولانا محمد بلال صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع اٹک، انتہائی محترم علماء کرام و انتہائی قابل قدر سامعین، دوستوں اور بھائیوں، آج 10 ستمبر بروز جمعرات جامع مسجد فاروق اعظم کوڑ کمپنی ضلع اٹک میں ہم اور آپ ختم نبوت کی مناسبت سے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، اور پھر ختم نبوت کے داعی بن کر اگلے لوگوں تک یہ عقیدہ پہنچانا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کیوں ہے؟ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، اس حوالے سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی اس لیے ہے کہ ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات، تمام صفات کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ جتنے صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنا علم ہے، جتنی تقوی ہے، جتنے اخلاق ہیں، وہ سب کے سب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پیش کیا کرے گا؟ کیا قرآن سے بہترین کلام پیش کر سکتا ہے؟ کیا نبی کے علم سے بہترین علم، نبی کے اخلاق سے بہترین اخلاق، نبی کے تقوی سے بہترین تقوی، نبی کے صحابہ سے بہترین صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات سے بہترین ازواج مطہرات، نبی کے اہل بیت سے بہترین اہل بیت پیش کر سکتا ہے؟ جب پیش نہیں کر سکتا تو آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہوئی؟ ضرورت ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات، تمام صفات، سب کچھ محمد پاک کے ذات اطہر درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تاریخ اسلام
بات پر گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے محمد پاک کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کی. عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں. یہ مسلمان اپنے والد کے قاتل سے صلح کر سکتا ہے لیکن نبی کے غدار سے صلح نہیں کر سکتا. یہ اساس اور بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. میرے بعد مدعی نبوت کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا دعویٰ ہے. جس نے میرے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ دعویٰ ہی دلیل ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے یا کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا کافر ہو جائے. اس لیے کہ اس نے اس سے معجزہ اور دلیل طلب کر کے نبوت کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ محمد پاک کے بعد کسی نبی کا امکان ہی نہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے جھوٹے ایسے کذاب جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے ان کی تعداد 30 ہوگی. کتنی تعداد ہوگی؟ 30. اور یہ بتانے میں مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ میرے یہ غلام جو ہیں اور میری یہ امتی ان کو پتا چلے کہ 30 آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے تاکہ کوئی میرا غلام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خالی و ذہن نہ رہے، کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے یا نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے یا نہیں، کسی نے نبی بننا ہے یا نہیں. 30 ہوں گے. اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، خالی و ذہن نہیں رہنا. 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں، نبوت کا دعویٰ کریں گے. آپ کو یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. سب سے پہلے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام کیا ہے؟ ریاض. ریاض کا رہنے والا. یہ جو ریاض ہے یہاں قبیلہ بنو حنفیہ کے لوگ رہتے تھے. اس کا نام یمامہ ہے. مسیلمہ کذاب اس یمامے کا رہنے والا تھا. قبیلہ بنو حنفیہ کا رئیس اور سردار تھا. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 40 سے 60 ہزار تک لوگوں کو گمراہ کیا. ایک اپنا لشکر بنا دیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا. اس خط کی سرخی یہ تھی من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے ہے محمد رسول اللہ کے نام. فإنی قد اشرکت فی الامر معک، کہ نبوت کے معاملے میں مجھے تیرے ساتھ شریک بنا دیا گیا. یہ خط مسیلمہ کذاب نے 2 قاصدوں کو دیا. وہ قاصد مدینہ طیبہ آئے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ خط کھول کے انہوں نے پڑھا. حدیث میں آتا ہے کھجور کی ایک ٹہنی آپ علیہ السلام کے قریب پڑی تھی، اس سے ایک پتا اٹھایا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں بھی اس پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم دونوں کی گردنوں کو میں اتار دیتا. انکار ختم نبوت کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں کی گردنوں کو اتار دوں، لیکن تم قاصد ہو اس لیے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ میں قاصد کو قتل نہیں کرنا چاہتا. پورے دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ قانون بنا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے. وہ قاصد واپس گئے اور مسیلمہ کذاب سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کوئی ڈھیل اور کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتے. چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر ان لوگوں کے پاس روانہ کیا. حبیب ابن زید انصاری وہاں گئے یمامہ کے اس علاقے میں. وہاں جب پہنچے تو یمامہ کے لوگوں نے منکرین ختم نبوت نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے اسے پیش کیا گیا. مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے 2 سوال کیے. کتنے سوال کیے؟ 2 سوال. پہلا سوال یہ کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا نعم، ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس نے دوسرا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے دوست اور بھائیو، یہ سوال کس ماحول میں کیا گیا؟ فون پر بات نہیں ہو رہی موبائل، بلکہ ایک آدمی ادھر پھول کمپنی میں اور ایک کراچی میں ہے، میسج نہیں ہے، میسنجر نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ماحول یہ ہے کہ یہ صحابی رسول میرے اور آپ کے نبی کا عاشق اور غلام تنے تنہا بے یار و مددگار کڑا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف مسیلمہ کذاب کے مسلح پہرے دار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے. اس ماحول میں اس سے سوال کیا جاتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ مفاہمت نہیں کی، ورنہ جان بچ جاتی. مہلت مانگ لیتے، جان بچ جاتی. صاف جواب دیا فی اذنی وقرا من سمع ھذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں. دنیا جہاں کی ہر بات سن سکتا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور کی نبوت کی بات مجھے سننا بھی گوارا نہیں. فی اذنی وقرا من سمع ھذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں. جب یہ جواب دیا تو مسیلمہ کذاب نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ. چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا. میرے دوست اور بھائیوں، 14ویں صدی میں اس کو بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جس پر تکلیف گزرتی ہے
پیر میں کوئی کیل اور کانٹا چبھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. ہاتھ کٹ گیا، خون بہ رہا ہے. پھر مسلمہ کذاب نے دوبارہ سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے نبی کے اس غلام نے پھر جواب دیا، انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا. یہ بات میں نے نہیں سنی. دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال، یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری شہید ہو گئے. یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کے پاداش میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر مسلمان مفاہمت نہیں کر سکتا. یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچتی ہے. آپ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، اور شہید اس طرح ہوا کہ ایک ایک عضو اس کا کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے. آج جب کسی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا بیٹا موٹر سائیکل سے گر گیا ہے، پورے محلے میں لوگ چیختے اور چلاتے ہیں کہ نہیں؟ ام عمارہ کو بتا دیا گیا کہ تیرا بیٹا شہید کیا گیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹے گئے. تو ام عمارہ نے فرمایا، الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کے لیے جنم دیا تھا کہ اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہونے کی توفیق دے. آج اس مسجد میں ہم سب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے نبی مکرم کی ناموس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں لٹانے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمہ کذاب، اس کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تاریخی معرکہ لڑا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 صحابہ کرام دیے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف پیش قدمی ہے، جہاد ختم نبوت ہے، تو بعض حضرات نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی تعداد 13,000 صحابہ جب مدینے سے جائیں گے تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ لشکر جائے گا، اگر لوگ مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹ دیں پھر بھی یہ لشکر جائے گا اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ کرے گا. یہ لشکر چلا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 13,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے. اور میرے دوست اور بھائی، وہ میدان میں دیکھ چکا ہوں. ریاض کے شمال میں سلبوخ روڈ پر جبیل ایک شہر ہے، وہاں وہ مقبرہ موجود ہے جہاں یہ صحابہ مدفون ہیں، جہاں یہ معرکہ لڑا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 13,000 صحابہ، مقابلے میں مسلمہ کذاب کے پاس 70,000 تقریباً لوگ. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آئے ہیں تو صحابہ نے دشمنوں سے 3 باتیں کی. کتنی باتیں کی؟ 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ہمیں ٹیکس جزیہ دو، ٹیکس دو. اور اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے تو آخری آپشن جنگ ہے. یہ تین باتیں ہوئی یا نہیں؟ مشرکوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے جب بھی جنگ کا موقع آیا ہے تو یہ تین باتیں پیش کی. کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو. اگر نہیں مانتے تو ٹیکس دو، تب بھی تمہارے وجود کو زمین پر برداشت کیا جا سکتا ہے. یہودیوں کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، نصارہ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے. صلح حدیبیہ تو تقریباً آپ سب جانتے ہیں. لیکن اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دو باتیں پیش کی ہیں. پہلی بات یہ کہ آؤ ختم نبوت کو مان لو، آؤ ختم نبوت کو مان لو. اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں. مفاہمت کی کوئی صورت نہیں. ہمیں نہ ٹیکس چاہیے نہ جزیہ چاہیے، ہمیں نبی کے ختم نبوت کے غدار کا خون چاہیے. یا ختم نبوت کو مان لو، اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے. جنگ شروع ہوئی، 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ، قاری، عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے اس میدان میں ایک گڑھا کھود لیا اور اپنے آپ کو سینے تک اس گڑھے میں دفن کر لیا، گاڑ دیا. دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے آپ کو سینے تک، زمین تک گاڑا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں منکرین ختم نبوت پر تلوار چلاؤں گا تاکہ میرا جسم ہلے نہیں، حرکت نہ کرے. اور اسی حالت میں ابو دجانہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ و تابعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کل جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ 56 ہیں. کتنی جنگیں ہیں؟ 56 جنگ. اور ان تمام جنگوں میں مجموعی طور پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259. بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، حنین ہے، تمام جنگوں میں مجموعی طور پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں. لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں. مسیلمہ کذاب نے جب شکست کے آثار دیکھ لیے تو اپنے قلعے کے اندر بند ہو. اس کے قلعے کا نام ہے حدیقۃ الموت. وہ قلعہ اب تک موجود ہے، حدیقۃ الموت. اس قلعے کے اندر بند ہوا، دروازے کو بند کر لیا. دیواریں اونچی تھیں. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. ایک صحابی حضرت زید بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنائی جائے، میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دوں گا، دروازہ کھول دوں. اس صحابی کی نبی پر فدائیت کا اندازہ لگا لیجیے. اندر جو قلعے کے اندر لوگ ہیں وہ ہار لے کے کھڑے نہیں تھے، تلواریں لے کر کے کھڑے تھے. لیکن یہ عشق ہے، عشق کا تقاضا ہے. سیڑھی بنائی گئی. حضرت زید بن قیس رضی اللہ عنہ سیڑھی پر چڑھ کر جب وہاں چھلانگ انہوں نے لگائی، انہوں نے حملہ کیا اور آپ کا پورا یہ کندھا کٹ گیا. اور اسی حالت میں حضرت زید بن قیس رضی اللہ عنہ دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا، لشکر اسلام اندر داخل ہوا. تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر اسلام اندر داخل ہوا. اس لشکر میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ.
وحشی کون ہے؟ جنہوں نے احد میں نبی کے چچا کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میرے پاس وہی نیزہ تھا جس نیزے سے میں نے جنگ احد میں نبی کے چچا کو مارا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج اس جنگ میں اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے میرا حساب برابر ہو جائے۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی مسیلمہ کذاب کو دیکھا زخمی شیر کی طرح اس پر وار کیا، اسے واصل جہنم کیا اور جنگل میں جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جب میں کافر تھا اسلام کے جرنیل کو مارا تھا، آج مسلمان ہوں کفر کے سرغڑے کو مار دیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ مسلمہ کذاب اور 21,000 منکرین ختم نبوت واصل جہنم۔ فتنہ زمین بوس ہوا، فرمائے جتنے صحابہ کٹ جائیں، جتنے صحابہ شہید ہو جائیں شہید ہونے دو، لیکن منکرین ختم نبوت کے وجود کو زمین پر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ فتنہ ختم ہوا۔ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام اسود عنسی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، یمن پر حملہ کیا، یمن کے گورنر جو صحابی رسول تھے اسے شہید کیا اور خود یمن کا بادشاہ بنا۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آذان بھی وہاں پر لوگ دیتے رہے، اقامت بھی ہوتی رہی، لیکن آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان حی علی رسول اللہ کے الفاظ شامل کی۔ اس کا اصل نام حی علی تھا، بہت زیادہ کالا تھا، حبشی تھا تو اسود کے نام سے مشہور تھا۔ آذان میں اپنا نام شامل کروایا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یمن میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ثوب، سا کے ساتھ ثوب، عبداللہ بن ثوب۔ ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور ہے، نام عبداللہ بن ثوب ہے، تجھے نبی نہیں مانتا۔ اسود عنسی نے کہا گرفتار کر کے لے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ اسود عنسی نے سوال کیا کہ اے ابو مسلم خولانی، مدینہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ مدینہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا نبی مانتا ہوں۔ اسود عنسی نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو یا نہیں؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا۔ کہنے لگا مدینے کے محمد پاک کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک دیکھا بھی نہیں؟ یہ یمن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، کہاں ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اسے نبی مانتے ہو اور میں تمہارے سامنے تمہارا بادشاہ ہوں، میرا انکار کر رہے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجھ جیسے 1000 آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو میں 1000 مرتبہ ان پر لعنت بھیجتا ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ جب یہ جواب دیا تو اسود عنسی نے لوگوں کو حکم دیا خشک لکڑیاں جمع کرو۔ لوگ جنگل کی طرف نکلے، خشک لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو انہوں نے ابو مسلم خولانی کو پکڑا اور قلعے کی چھت سے نیچے آگ میں پھینک۔ آگ جلتی رہی جب بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جھاڑتے ہوئے زندہ سے سلامت آگ سے نکل محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محمد عربی کا غلام
غلام بنائے. اللہ ہم سب کو حضرت حسین کے نانا کا غلام بنا دے. زندہ صحیح سلامت آنکھ سے نکل آئے. ابو مسلم خولانی نے ہمیں پیغام دیا، اے نبی کے امتیوں، عقیدہ ختم نبوت وہ بابرکت عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی پاداش میں اگر آگ میں بھی ڈالے گئے تو آپ کو گلے گلزار پاؤ گے. اسود عنسی نے، لوگوں نے مشورہ دیا اسود عنسی کو کہ اس کو یمن سے جلاوطن کر دو، یمن سے نکال دو، اس لیے کہ یہ یمن میں رہیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کی یہ کرامت سامنے آئے گی تو لوگ تیرے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کو یہاں سے جلاوطن کر دو. ابو مسلم خولانی کو حکم دیا گیا کہ یمن سے نکل کر مغرب تک یمن چھوڑ دو. ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ حکم دیا گیا میں پریشان تھا کہ اب جاؤں گا تو کہاں جاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے بنا نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر آگ میں ڈالے گئے، موقع ہے اب باقی زندگی محمد عربی کے قدموں میں گزاروں گا. چنانچہ یمن سے مدینے کی طرف چل پڑے. یمن سے مدینہ طیبہ تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے کی مسافت ہے. پہلے یہ یمن سے مدینے کی طرف چل پڑے. وہاں مدینہ طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننثاروں سے کہا کہ ایک میرے جاننثاروں میں ایک جاننثار ہے حضرت فیروز، اس کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ فیروز دیلمی. حضرت فیروز دیلمی، دال یا لام میم چھوٹی یا، دیلمی رضی اللہ عنہ سے بلاؤ. حضرت فیروز آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فیروز، یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ جائیے اور مذاکرات کیجیے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مفاہمت کا راستہ نکال لیجیے. نہیں، فرمایا جائیے اور قتل کر دیجیے. اس نے کہا لبیک، تلوار لی، وہاں سے نکلی. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ فیروز کو واپس بلاؤ. صحابہ گئے. حضرت فیروز سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو پھر واپس بلا لیا. حضرت فیروز واپس آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ آپ چلے جاؤ. حضرت فیروز چلے گئے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ نے فیروز کو بلایا، وہ واپس آئے، لیکن آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو واپس اس لیے بلایا کہ شاید اس دنیا میں ان کے اور میری یہ آخری ملاقات ہو، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ ایک بار جی بھر کر کے فیروز کے چہرے کو دیکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء اپنے غلام کے چہرے کو دیکھنے